بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك محمد ومتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بيبا قیامت کے صلوات اللہم صل على محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين وحجة أهل العالمين الإمام المنتظر وحجة الثانية أشرف المبارك قال الرحمن في موقع البيان بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى دعائے خلاق العالم بتصدق جہنم معصومین وتصدق بید الپاک بی باقی آمد کریے ہمارے لیے بالخصوص بانی جشن جناب علی محمد مادن وڑیال صاحب اور اس جتنے شامل مومن خدا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو اس میں حلال عطا فرمائے معصومہ کی آمد پر مومن کی صحت سلامتی کے لیے بلند صلوات اللہم صل علی روایت ہے جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ سے آپ معصومہ فرماتی ہے کہ ایک روز میرے والد محترم اللہ کے رسول میرے گھر تشریف لائے اور مجھ سے فرمائے کہ بیٹا میرا تم پر سلام میں اپنے جسم میں ذوق محسوس کرتا ہوں کمزوری محسوس کرتا ہوں مجھے چادر یمنی اڑا دو میں نے عرض کیا بابا جان میں آپ کو اس کمزوری سے اللہ کے پناہ میں دیتی ہوں میں نے بابا کو حکم مانا چادر یمنی اڑا دی ذوق دور ہو گیا چہرہ ایسے چمک گیا جیسے 24 کا کامل اور مکمل چاند چمکتا ہے پاک سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن آئے اماں جان میرا پر سلام میں اپنے گھر میں پاک و طیب خوشبو سکھ رہا ہے جو خوشبو میرے نان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے پاک فرماتی ہے کہ میرا بھی تم پر سلام ہے میرے بیٹے حسن ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن میرے بیوہ جل حسن میرے تم پر سلام بے شک تمہارے نانا جان چادر کے نیچے آرام فرما سرکار حسن مجتبہ نے سنا
چادر کے قریب گئے اور اس کرتے السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ، اے نانا جان، اے اللہ کے رسول میرا پر سلام، کیا مجھے اجازت ہے کہ آپ کے ساتھ چادر کے نیچے آ جاؤں؟ پیغمبر اسلام فرماتے علیہ السلام یا ورد یا صاحب حوضی، اے میرے بیٹے حسن، اے حوض کوثر کے مالک حسن، اجازت ہے آ جاؤ۔ اجازت ملی، سرکار حسن مجتبیٰ پاک پیغمبر کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو گئے۔ صلوات اللہ وسلم پاک معصومہ فرماتی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے بیٹے حسین آئے، ماں جان میرا پر سلام، میں تو اپنے گھر میں پاک اور طیب خوشبو سن رہا ہوں، یقیناً وہ خوشبو میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ بی پاک فرماتی میرا تم پر سلام آئے میرے بیٹے حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، میرے بیوہ دل حسین، میں تم پر سلام۔ بے شک کا آپ کے نانا کے ساتھ آپ کے بھائی حسن چادر کے نیچے موجود ہیں۔ سرکار امام حسین سنا، چادر کے قریب گیا کرتے السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا من اختار اللہ، اے نانا جان، اے اللہ کے رسول، اے وہ حسیس اللہ نے اپنے رسالت کے لیے منتخب فرمایا، مجھے اجازت ہے میں دونوں بزرگواروں کے ساتھ چادر کے نیچے آ جاؤں؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں علیہ السلام یا ورد یا شافع امتی، اے میرے بیٹے حسین، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین، اجازت ہے آ جاؤ۔ اجازت میری سرکار امام حسین کی اور دو مستی کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو گئے۔ صلوات اللہ وسلم۔ پاک معصومہ فرماتی تھوڑی دیر گزری تھی کہ آئے میرے پاس حسن کے بابا جان امیر المومنین جناب علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد اور فرماتے السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی بیٹی میرا پر سلام، کیا مجھے اجازت ہے میں اپنے گھر میں اپنے آقا و مولا کی خوشبو سونگھ رہا ہوں؟ عبادت کرتی میرا پیا پر سلام، اے حسن کے بابا جان، اے امیر المومنین، بے شک پاک پیغمبر دونوں بیٹوں کے ساتھ چادر کے نیچے موجود ہیں۔ مولا کائنات چادر کے قریب گیا کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کا رسول میرے پر سلام، مجھے اجازت ہے کہ آپ سب کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ پیغمبر سلام فرماتے علیہ السلام یا اخی و یا وسیع و خلیفت و صاحب الوار، اے میرے بھائی علی میرا تم پر سلام، اے میرے خلیفہ علی میرے تم پر سلام، اے جانشین میرے تم پر سلام، اے میرے پرچمدار علی تم پر سلام، اجازت ہے آ جاؤ۔ بس اجازت کا ملنا تھا کہ مولا کائنات بھی سب ہستی کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو گئے۔ صلوات اللہ وسلم۔ پاک معصومہ فرماتی اس کے بعد خود میں چادر کی طرف گئی اور میں نے عرض کیا السلام علیکم یا ابا یا رسول اللہ، اے بابا جان میرا پر سلام، اے اللہ کے رسول میرا پر سلام، مجھے اجازت ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ پیغمبر سلام فرماتے علیہ السلام یا بنتی و یا بساتی، اے میری پارا جگر میرا سلام، اجازت ہے آ جاؤ۔ اجازت ملی، جناب سیدہ بیعت کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو گئی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ پاک معصومہ فرماتی کہ جب ہم سب اہل بیت چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو میرے والد محترم چادر کے کنارے کو تھاما، ایک ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور عرض کرے اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامت لہم لحم دم دمی، میرا اللہ میرا کوئی اور اہل بیت نہیں، یہ اہل بیت ہے جو چادر کے نیچے موجود ہیں اور میرے خاص ہیں، ایسے خاص ہیں کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، جو ان کو اذیت دے مجھ مصطفیٰ کو اذیت دیتا ہے، جو ان سے جنگ کرے مجھ مصطفیٰ سے جنگ کرتا ہے، جو ان سے صلح کرتا ہے مجھ مصطفیٰ سے صلح کرتا ہے، جو ان سے محبت کرے مجھ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ انہم منی وانا منہم، سنو یہ سارے مجھ سے میں ان سے ہوں۔ فاجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک قرآن و رضوان علی و علیہم وعز
اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد اے خداوند اپنے درود و برکات اور رحمت ہم پر نازل فرما، ہم کو دامن کرم میں جمع عطا فرما، ہم سے رزق کو اتنا دور رکھ اتنا دور رکھنے کا حق ہے صلوات اللہ علیہ۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اہل بیت کا تعارف کروایا عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ملائکۃ یا سکان السماوات، اے میرے ملائکہ میرے اسمان میں رہنے والوں، و عزتی و جلالی، وہ جو قسم اپنی عزت و جلال کی، انما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیۃ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسر الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین اعطاۃ الکتاب۔ اے میرے آسمانوں میں رہنے والے ملائکہ، اے میرے عرش پہ بسنے والوں، مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، اللہ فرماتا ہے زمین بنائی تو پانچ کی محبت جو چادر کے نیچے، آسمان ہے تو پانچ کی محبت میں، دریا ہے تو پانچ کی محبت میں، کشتیاں ہیں تو پانچ کی محبت میں، کشتیاں سب کچھ بنائے تو پانچ کی محبت میں جو چادر کے نیچے موجود ہیں۔ جب اللہ نے یہ تعارف کروایا ان کے فضائل پڑھے تو جناب جبریل عرض کرتے اللہ نے اہل بیت کے فضائل پڑھے کہ زمین ان کی محبت میں، آسمان ان کی محبت میں، دریا ان کی محبت میں، چاند ان کی محبت میں، سورج ان کی محبت میں، کشتی ان کی محبت میں، دریا ان کی محبت میں، تو اللہ کے حضرت جبریل جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب و منتظر کے ساجد نے تو نے یہ فضیلتیں عطا کی ہیں، کون ہیں؟ اللہ نے تعارف کرایا ہوں فاطمہ و ابوہا وقال و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے دونوں فرزند ہیں۔ اللہ نے جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے ذریعے سے تعارف کروا کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ خاندان آسمان میں پہچانا ہی فاطمہ کے نام سے جاتا ہے۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں خالق مجھے اجازت ہے زمین پر جا کر چھٹا بن جاؤں۔ اللہ نے اجازت دی، زمین پر آئے، پیغمبر علیہ السلام کو سلام کیا، نبی پاک نے فرمایا میرے پہ تم پر سلام، اے اللہ کی وحی کے امین۔ حضرت جبریل عرض کرتے اے رسول خدا اللہ نے اجازت دے دی ہے، آپ کی طرف سے اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اجازت ہے آ جاؤ۔ جناب جبریل چادر میں داخل ہونے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ کی طرح وحی فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی اللہ علیہ پاک مولا علیہ السلام خاک پیغمبر کے آگے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو ہم چادر کے نیچے جمع ہوئے اللہ کے نزدیک اس کے فضائل کیا ہے، اس کی عظمتیں کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یا علی والذی باسل کے نبی، اے علی مجھے ذات کی قسم جس مجھے حق کا نبی بنا کر بھیجا، اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ جب یہ ہماری حدیث زمین کی محافل میں سے جس محفل پڑھی جائے، لیکن مولا نے ایک شرط رکھی، فرمایا جہاں پڑھی جائے وہ ہمارے جانے والے شیعہ موجود ہوں، ہمارے عبدار محمد موجود ہوں، اس محفل کا یہ مقام ہو جاتا ہے کہ اللہ کی آرامتوں کا رسول ہو جاتا ہے۔ جہاں ذکر محمد و اہل بیت محمد ہوتا ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا رسول ہو جاتا ہے، اور فرشتے آسمانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جہاں ذکر آل محمد وہاں آ جاتے ہیں، اور اس وقت تک واپس نہیں چلے جاتے جب تک مومنین نہیں چلے جاتے۔ مولا علی علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر تو ہم بھی کامیاب ہیں، ہمارے جاننے والے بھی کامیاب ہیں۔ اور دوسری بات یہ آئی اس محفل میں کوئی عقیدہ معلوم ہوگا خدا بندر اس کے جو علم کو دور فرما دے، کسی کی حاجت ہوگی خدا بندر میں ذکر کے صدقے میں اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا۔ تو مولا علی علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر تو ہم بھی کامیاب ہیں،
ہمارے جانے والے شیعہ بھی کامیاب ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رب کعبہ کی قسم صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا خلاق عالم بتصدق جہد معصومی بالخصوص جلاوے جن کی آمد بھی باقی صدقے میں خدا وطلہ ملک رزاق صاحب کی مغفرت فرمائے ان کے بھائیوں نے اس کے لئے ان کی مغفرت فرمائے ملک مہدی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ادھر اس کے حلال عطا فرمائے اس جشن میں جتنے مومنین شامل سب کو زیادہ رزق عطا فرمائے ہماری ماں بہنوں کو اس بیوی کی عزت سیرت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے خالق مالک علی محمد کی صدقے میں حاضرین کی توفیقات میں خیر میں اضافہ فرمائے مومنین جہاں جواد سر مال و جان و کی حفاظت فرما ہمیں امام زمانہ کا سچا عمدار بننے کی توفیق عطا فرما ان کی زیرہ سے رہ کر مقصد حیات پورا کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے آئمہ کو ہم سے راضی فرما سرکار سلطان عادل کی ظہور میں تعین فرما اللہم صلی علی محمد